अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अदब नुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। अदब नुमा स्टूडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया उर्दू ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2018 प्रीवियस पेपर के सवाल और जवाब पेश करता है। अदब नुमा स्टूडियो की ये छोटी सी शुरुआत है, आपसे ताउन की गुजारिश है। अज़ीज़ दोस्तों, इसके अलावा आइंदा हम अरबिक, फ़ारसी और इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर्स के मुतालिक वीडियोज़ बनाकर आपसे शेयर करते रहेंगे। एक तालिब इल्म होने के नाते मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप दोस्तों से बेहतर मशवरे की उम्मीद है। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑनलाइन फॉर्म की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। इससे पहले आप लोग अपना फॉर्म जामिया की वेबसाइट jmi.coe पर जाकर पुर कर लें। तो हम शुरुआत करते हैं उर्दू ऑनर्स 2018 प्रीवियस पेपर के सवाल और जवाब के साथ। जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 मरहलों में होता है। पहला मरहला 40 नंबर का, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसमें सवाल के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से हमें एक चूज़ करके उस पर टिक लगाना होता है, जिसके मुतालिक हम गुफ्तगू करने वाले हैं। दूसरा मरहला 60 नंबर का होता है, यानी कि सब्जेक्टिव, जिसको हमें लिखना होता है। हम आगे वीडियो में सब्जेक्टिव जो 60 नंबर का सवाल होता है उसके मुतालिक अलग अलग वीडियोस बना करके आपसे शेयर करते रहेंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। सवाल नंबर 1, मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? ऑप्शन है ट्रेन, ऑटो, हवाई जहाज, बाइसिकल। इसमें ऑप्शन डी सही है, बाइसिकल। पतरस बुखारी का मजमून है मरहूम की याद में, उसमें मरहूम बाइसिकल को कहा गया है। सवाल नंबर 2, जुल का माना है, यानी कि जुल का माना क्या है? ऑप्शन है धोखा, जल्दी, चालाकी, मौका परस्ती। इसमें ऑप्शन ए यानी कि धोखा सही है। आप सवाल नंबर 3, बगलोल किसे कहते हैं? ऑप्शन है चालाक, बेवकूफ, नादान, पागल। इसमें ऑप्शन बी यानी कि बेवकूफ सही है। सवाल नंबर 4, मुकफ्फल का माना है, यानी मुकफ्फल का माना क्या है? ऑप्शन है चाबी, दरवाजे, जिस पर ताला लगा हो, जिस पर ताला ना लगा हो। इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी जिस पर ताला लगा हो उसे मुकफ्फल कहते हैं। 5वां सवाल है कोहना मुश्क किसे कहते हैं? ऑप्शन है नासमझ, अक्लमंद, होशियार, तजुर्बेकार। इसमें ऑप्शन डी यानी कि तजुर्बेकार सही है। 6वां सवाल है उर्दू ज़ुबान में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? इसमें इख्तलाफात भी हैं, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। यानी कि शानुल हक हक्की ने कहा कि 52 है, शमसुल रहमान फारूकी ने 37 बताया, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो लोग शुमार करते हैं वो 36 या 37 है। यानी कि कुछ लोग हमजा शुमार करते हैं, कुछ लोग नहीं शुमार करते हैं। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 32, 34, 36, 38, इसमें ऑप्शन सी 36 जो बहुत करीब है लोगों के अक़वाल के मुताबिक, तो 36 ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वही सही है। सवाल नंबर 7, इसमें आम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें आला, इसमें कैफियत। इसमें ऑप्शन बी यानी कि इसमें नकरा सही है। सवाल नंबर 8, मैं और हम किसकी मिसाल हैं? ऑप्शन है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर। इसमें ऑप्शन ए यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम सही है। सवाल नंबर 9, लफ्ज़ लाफ़ानी में ला क्या है? ऑप्शन है लाहिका, हरफ़े ख़ास, साबिका, कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी यानी कि साबिका सही है। सवाल नंबर 10, नाक का बाल होना मुहावरे का मतलब क्या है? ऑप्शन है परेशान करना, प्यार करना, गंदगी हटाना, मुसीबत में डालना। इस सिलसिले में डॉक्टर इशरत जहां अपनी किताब उर्दू मुहावरात का तहज़ीबी मुताला में लिखती हैं कि इस मुहावरे का जो मतलब है वो कुर्बत, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत वगैरह है। यानी कि इसमें ऑप्शन बी प्यार करना सही होगा। इसमें और भी तहकीक की ज़रूरत है, अगर आप इससे सेटिस्फाई ना हो तो आप अपने से भी तहकीक कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 11 पे आते हैं, तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? इसमें ऑप्शन है गज़ल, कसीदा, रुबाई, मरसिया। इसमें ऑप्शन बी कसीदा सही है। तशबीब कसीदे का पहला हिस्सा जो होता है वही कहलाता है तशबीब। इसमें शायर इश्क़ व आशिकी की बातें करता है, जवानी के किस्से सुनाता है और फ़िज़ा की रंगीनियों का हाल बयान करता है। सवाल नंबर 12 पे आते हैं, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? इसमें है शाह बैत, बैतुल गज़ल, शाह गज़ल, कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन बी है बैतुल गज़ल, यही गज़ल का सबसे अच्छा शेर जब होता है तो बैतुल गज़ल कहलाता है।
رخصت اور آمد کس صنف کی پہچان ہے؟ سوال نمبر 13 میں آپشن ہیں رباعی، نظم، داستان، مرثیہ۔ رخصت اور آمد مرثیے کی صنف کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 14 فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ اس میں آپشن ہیں پریم چند، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، رتن ناث شرشار۔ فسانہ آزاد پنڈت رتن ناث شرشار کشمیری کی تصنیف ہے۔ اس کی تاریخ اشاعت ہے جو پہلی اشاعت ہوئی تھی 1949 میں ہوئی تھی۔ یہ آپ اپنی جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں۔ 15 سوال پہ آتے ہیں۔ 15ویں سوال پہ تو ذیل میں کون سی نثری صنف نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کون سی ایسی صنف ہے جو نثر نہیں ہے، یعنی کہ نظم ہے، پہلا آپشن جو ہے اس میں۔ باقی سارے ڈرامہ، افسانہ، داستان یہ سارے نثری اصناف ہیں۔ سوال نمبر 16 اندر سبھا کیا ہے؟ اردو کا پہلا ڈرامہ، اوپیرا، دونوں صحیح دونوں غلط۔ جتنی میں نے تحقیق کی ہے، پڑھا ہے، اس حساب سے آپشن سی یعنی کہ دونوں صحیح ہے، چونکہ اندر سبھا اوپیرا کے پیرائے میں لکھا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے ڈرامے کے سلسلے میں کافی اختلافات ہیں۔ مسعود حسن رضوی نے لکھا کہ اندر سبھا کے وجود میں آنے سے پہلے واجد علی شاہ نے 3 ڈرامے لکھے۔ قمر رئیس نے بھی اپنی کتاب میں مسعود حسن رضوی کی اس بات کو دہرایا ہے۔ سوال نمبر 17 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن ہے ترکی، انگلش، اطالوی، لیٹن۔ اس میں آپشن سی یعنی کہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، وہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 18 پلاٹ کس صنف کا جز نہیں ہے؟ اس میں آپشن ہے رباعی، ناول، افسانہ، داستان۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ رباعی صحیح ہے۔ سوال نمبر 19 چکی نامہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ چکی نامہ کے مصنف اس میں آپشن ہے نظامی، نصرتی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، قلی قطب شاہ۔ اس میں آپشن سی یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز چکی نامہ کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 20 قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے محمد ولی، وجہی، غواسی، نظامی۔ اس میں آپشن ڈی یعنی کہ نظامی، ان کا پورا نام فخردین یا فخر الدین نظامی ہے۔ یہ مثنوی بہمنی سلطنت کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ احمد شاہ بہمنی کا دور تھا۔ جمیل جالبی نے اپنی تحقیق میں اس بات کو لکھا ہے کہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں فخر الدین نظامی نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ سوال نمبر 21 ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے امیر خسرو، آرزو، حاتم، محمد ولی۔ صحیح آپشن ہے امیر خسرو۔ سوال نمبر 22 داستان کیتکی اور ادے بھان کی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے سودا، انشاءاللہ خواہ انشاء، نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر۔ اس میں آپشن بھی انشاءاللہ خواہ انشاء صحیح ہے۔ سوال نمبر 23 اردو ناول بیوہ کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے اقبال، غالب، میر، پریم چند۔ اس میں آپشن ڈی پریم چند صحیح ہے۔ سوال نمبر 24 کلیم الدین احمد کون ہے؟ آپشن ہے خاکہ، تنقید نگار، افسانہ نگار، ناول نگار۔ اس میں آپشن بی تنقید نگار صحیح ہے۔ سوال نمبر 25 علی گڑھ تحریک کے بانی کون تھے؟ آپشن ہے الطاف حسین حالی، میر تقی میر، سر سید احمد خان، علامہ اقبال۔ اس میں آپشن سی یعنی کہ سر سید احمد خان صحیح ہے۔ علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر آ جاتا ہے کہ سر سید تحریک کس کو کہتے ہیں یا علی گڑھ تحریک، مطلب دونوں ایک ہی ہیں۔ سوال نمبر 26 سجاد حیدر یلدرم کا تعلق کس سے تھا؟ اس میں آپشن ہے حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک۔ اس میں آپشن اے یعنی حلقہ ارباب ذوق صحیح ہے۔ قرۃ العین حیدر کے یہ والد تھے سجاد حیدر یلدرم، جو بہت بڑی ادیب شمار کی جاتی ہیں قرۃ العین حیدر، اور آگ کا دریا ان کی مشہور کتاب ہے، انہی کے والد تھے سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 27 پہ آتے ہیں میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی؟ اس میں آپشن ہے 1724، 1624، 1524، 1824 عیسوی۔ ریختہ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کی ولادت 1722 یا 23 میں ہوئی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق دیکھا جائے تو 1723 میں ہوئی، لیکن اس میں آپشن جو ہے آپشن 1724 سب سے قریب لگ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے 23 یا 22 لکھا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر 1724 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس حساب سے آپشن اے
صحیح ہے۔ میر تقی میر کی ولادت 1724 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 28 پہ آتے ہیں۔ سید امام بخش ناسخ کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن ہے آگرہ، دہلی، فیض آباد۔ سوال نمبر 29 چہار درویش کیا ہے؟ آپشن ہے ناول، داستان، ڈرامہ، افسانہ۔ اس میں آپشن بی یعنی کہ داستان صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 30 سحر البیان کیا ہے؟ آپشن ہے نظم، رباعی، مثنوی، مرثیہ۔ اس میں آپشن سی یعنی کہ مثنوی صحیح ہے۔ سوال نمبر 31 فورٹ ولیم کالج کہاں پر واقع ہے؟ آپشن ہے دہلی، پٹنہ، حیدرآباد، کلکتہ۔ اس میں آپشن ڈی یعنی کہ کلکتہ صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 32 خواجہ حسن نظامی کا مضمون مچھر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن ہے طنز و مزاح، انشائیہ، ڈرامہ، خاکہ۔ اس میں آپشن بی یعنی کہ انشائیہ صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 33 وقت کا ترانہ کیا ہے؟ آپشن نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ نظم صحیح آپشن ہے۔ یہ علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ سوال نمبر 34 اس آباد خرابے میں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس میں آپشن ہے رپورتاز، سوانح، آپ بیتی، خاکہ۔ یہ اختر الایمان کی خود نوشت سوانح حیات ہے، اس لیے اس میں یہ آپشن سی صحیح ہوگا یعنی کہ آپ بیتی۔ سوال نمبر 35 سریندر پرکاش کی بجوکا کا تعلق کس سے ہے؟ اس میں آپشن ہے افسانہ، ڈرامہ، ناول، داستان۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ افسانہ صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 36 غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ اس میں آپشن ہے خاکہ، طنز و مزاح، انشائیہ، ڈرامہ۔ اس میں آپشن بی اور آپشن سی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، چونکہ طنز و مزاح بہت وسیع معنی میں یعنی کہ عموماً طنز و مزاح میں لیں گے اس مضمون کو یعنی کنہیا لال کپور کے اس مضمون کو، اور انشائیہ خاص طور سے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے تو انشائیہ چوز کیا جائے گا، چونکہ کنہیا لال کپور کے اس مضمون کو UGC نیٹ کے نصاب میں انشائیہ کے ضمن میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے سوال نمبر 37 پہ آتے ہیں۔ خوجی کس کہانی کا کردار ہے؟ اس کے آپشن ہیں فسان آزاد، بیوہ، کفن، ایک چادر میلی سی۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ فسان آزاد صحیح ہے۔ سوال نمبر 38 دلاور خان کا کردار کس کہانی سے تعلق رکھتا ہے؟ اس میں آپشن ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، مہالکشمی کا پل، باغ و بہار، امراؤ جان ادا۔ اس میں آپشن ڈی یعنی کہ امراؤ جان ادا جو مرزا ہادی رسوا کی لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 39 مارکوس کردار کا تعلق کس کہانی سے ہے؟ اس میں آپشن ہے جلتی جھاڑی، یہودی کی لڑکی، توبہ ٹیک سنگھ، کفن۔ اس میں صحیح آپشن یہودی کی لڑکی یعنی کہ بی آپشن۔ سوال نمبر 40 یعنی کہ آخری سوال منشی ہرگوپال تفتہ کا تعلق کس شاعر سے تھا؟ اس میں آپشن ہے ذوق، سودا، مرزا غالب اقبال۔ مرزا غالب اس میں وہ شاعر ہیں جنہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ کو سب سے زیادہ خطوط لکھے اور وہ بہت قریب تھے، اس لیے اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ عزیز دوستوں، ادب نما اسٹوڈیو کی ادنا سی کوشش تھی، اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو، میری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کی طرف ضرور اشارہ کریں۔ آپ اپنے مفید مشوروں سے نوازیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اسی طرح سے ادب نما اسٹوڈیو آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہے گا اور آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ پریویس پیپر نہ صرف اردو میں نہیں بلکہ عربک، اسلامک اسٹڈیز، فارسی اور اس کے علاوہ بھی پریویس پیپر کو مہیا کیا جائے گا آپ کے لیے، اور تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری میں آسانی ہو سکے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس چینل کو سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ادب نما اسٹوڈیو آپ کا شکر گزار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے لیے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ ہمارے چینل کو لوگوں تک پہنچائیں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔